الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہم ان سے علیحدہ کر لو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے مطیع یعنی فرما بردار ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا بالاتر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ محترم سامعین، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ ان آیت میں دیکھا جائے تو جو طلاق کے بارے میں ہمارے سماج میں برائیاں پھیلی ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ لا علمی ہے، ہم تمام کے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس کی علم کی نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم بہت ساری آ جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بات کہہ کے ہم نہیں بچ سکتے کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا کیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مرد کو عورت پر حاکم بنانے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ طاقت وجہ ہے، مال وجہ ہے، عقل مندی وجہ ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ مرد کے اندر برداشت کرنے کی جو قوت اور طاقت اللہ نے رکھی ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی وجہ بھی بیان کر دی کہ وہ تمہارے اوپر کیا کرتا ہے؟ مرد خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے، گھر میں دیکھ لیں، خاندان میں دیکھ لیں، اسی کی زیادہ چلتی ہے۔ جو بھی پیسے خرچ کرتا ہے، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ان چاروں میں سے جو زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے گھر والوں پر، اسی کی بات لوگ زیادہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چھوٹا بہت عقل مند ہے، لیکن اگر اس کے پاس گھر کے خرچ چلانے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی کہ اچھی عورتیں ہوتی کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کو دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کے موڈ خراب ہو جائے۔ ہوتا نا، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی ہو گئی ہے، گھر میں ایسے میلے کچیلے کپڑے میں رہیں گی، ان کو سمجھائیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ پاگل نہیں ہوئی ہیں۔ ایک بچہ 2 بچہ ہو گیا تو اپنے آپ کو بالکل نوکرانی سے بدتر رہنا شروع کر دیں گی۔ اچھا ظاہر سی بات ہے کہ اگر عورت اچھی نہیں لگ رہی ہے گھر میں
تو ظاہر سی بات ہے مرد باہر والی کو دیکھے گا، پھر انہیں تکلیف ہوگی، مولانا صاحب پاس آئیں گی تعویذ دے دیجئے۔ تعویذ سے پہلے آپ اپنی حرکتیں سدھاریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ ماں بنی ہیں، پاگل نہیں بنی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری وجوہات ایسی ہوتی ہیں، مرد کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے دوں، چھوڑ دوں۔ پہلی وجہ عورت خود بنتی ہے۔ یہ عورتوں کو ہو سکتا ہے برا لگے، لیکن اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں، میں کس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق مردوں کو دیا طلاق کا، عورت کو نہیں دیا۔ نہیں اس لیے دیا، اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے۔ آپ نے شادی کارڈ وغیرہ میں دیکھا ہوگا، سب سے پہلے اوپر لکھا رہتا ہے النکاح من سنتی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا طریقہ نہیں بیان کیا؟ کیا بیان کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نکاح کو اللہ کے رسول نے اپنی طرف منسوب کیا اور طلاق کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہر چیز کی ضد پیدا کی۔ ضد سمجھتے ہیں اس کا اپوزٹ۔ اللہ نے رات بنائی، اس کا ضد دن ہے۔ برائی بنائی، اس کا ضد اچھائی ہے۔ تو ہر چیز کی ضد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حضور کی ضد ابلیس ہے۔ کیا ہے؟ حضور کی ضد ابلیس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جوڑنے والا ہے، ابلیس کا طریقہ توڑنے والا ہے۔ نکاح میں دو دل جڑتے ہیں، دو انسان جڑتے ہیں، دو خاندان جڑتے ہیں۔ طلاق میں یہ سارے الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنا طریقہ بتایا، طلاق کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی طلاق دینے کا طریقہ بھی ہمیں بیان فرما دیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ دیکھیے نکاح اور طلاق کی جو بات ابھی آپ کو بتائی، یہ تو بالکل ایک دم صحیح چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ طلاق آدمی ایسے پہلے ہی کھٹ سے اٹھ کر نہیں دے دیتا۔ ہوتا ہے کبھی کہ ایک آدمی چائے پی رہا ہے بیٹھ کے گھر میں، نہیں محترمہ آج آپ نے چائے بہت اچھی بنائی اس لیے آپ کو طلاق، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بعض لوگ آتے ہیں مولانا غصے میں دے دیا، مفتی صاحب بہت موڈ خراب تھا دے دیا، تو ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ایسا تو کوئی نہیں کرتا کہ آج محترمہ آپ نے بہت اچھی بریانی بنائی اس لیے آپ کو طلاق۔ موڈ خراب ہونے پر ہی آدمی کیا کرتا ہے، غصے کی حالت میں، نشے کی حالت میں، زیادہ تر یہی ہوتا، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کیا ہے، عقل کے معاملے میں انسان یعنی مردوں سے کم رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کے پاس عقل زیادہ ہوگی، ہتھیار ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اس کی چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ دیکھیں یہاں پر اتنے آدمی بیٹھے ہیں، اس میں سے کہ شاید کوئی ہو جو آرمی کا بندہ ہو، اور کسی کے پاس شاید یہاں پر ہتھیار ہو۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں ویپن چلانے کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، AK-47 کیسے چلتا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اور ابھی کسی کو دے دیا جائے، آپ نے وہ کہاوت سنی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح اگر دے دیا جائے تو بال نہیں موڑے گا، گردن ہی اڑا دے گا۔ ٹھیک یہی طلاق ایک ویپن ہے، اس کو یوز وہی کرے گا جو عقل مند ہوگا زیادہ۔ کون؟ جو زیادہ عقل مند ہوگا، جو زیادہ صبر کرنے والا ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ عرب دنیا میں طلاق کا پرسنٹیج کتنا ہے، مغربی دنیا میں طلاق کا پرسنٹیج کتنا ہے۔ اس پہ بہت لوگ چیختے رہے، خاص کر مغرب کے لوگ، کہ اسلام نے عورت کو ڈی گریڈ کیا ہے۔ کیوں کیا؟ بہت ساری وجوہات بیان کرتے رہتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے کیا کیا کہ مردوں کو طلاق کا حق دے دیا اور عورتوں کو نہیں دیا۔ اس کا مطلب کہ اس سے کمزور سمجھتے ہیں، بات کمزوری کی نہیں ہے، اس لیے نہیں دیا کہ اگر خدا نخواستہ طلاق کا حق عورتوں کو دے دیا جائے تو اس میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں شاید کہ آدھے سے زیادہ اور مہینے 2 مہینے میں نپٹ جائیں۔ ہوگا کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ دیکھیے باتیں وہ کرنی چاہیے جو پریکٹیکل ہوں۔
ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بہت پہلے ایک راجا تھا اور اس کے بچے تھے، اس کا ایک بڑا سا کیا تھا کہ سامراج تھا. نہیں، یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں، اور ان باتوں کو انسان کو بہت ہی غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن کریم بڑا ہی آسان ہے. آپ غور کر کے تو دیکھیں، دوسری جگہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں، چلے جائیں آپ عدالتوں میں دیکھیں، اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں، برقعے والی بیچاری ٹہل رہی ہے ہاں کس کیس میں، اور خاص کر کے اس میں طلاق اور نکاح کا مسئلہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے قرآن میں کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اے لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہا کہ جب آپ قریب جائیں گے تو کرنے کے چانسز 90+ ہو جائیں گے، قریب ہی نہیں جائیں گے تو چانس بھی نہیں بنیں گے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جو ہم کو برائی کرنے سے نہیں، برائی کو سوچنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ ایسا کام ہرگز نہ کریں. قرآن نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ اے اللہ، یعنی بندوں کی طرف سے بولا کہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں سوچتا ہوں. پتہ کیا چلا کہ انسان کا جو ذہن ہے نا، شیطان اس میں انسان کی باڈی میں ایسے رہتا ہے کمجری دم، جس طریقے سے خون گردش کرتا ہے. آپ دیکھیں، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کا بلڈ سرکولیشن رک جائے، کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ بھائی ہارٹ اٹیک آ گیا، ختم کہانی. شیطان ایک لمحے کے لیے بھی، اس لیے مثال دی گئی کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ سکون اور چین سے نہیں بیٹھتا. آپ کو ہمیشہ، جب اللہ تعالیٰ نے اسے رانے درگاہ کر دیا کہ جا تیرے اوپر لعنت ہے قیامت تک کے لیے اور تم مردود ہو گیا، تو اس نے کہا کہ انہی حضرت انسان کی وجہ سے نا آپ مجھے یہ سب کہہ رہے ہیں، آپ مجھے طاقت دیجئے میں مرتے دم تک. بلکہ اللہ سے اس نے زندگی مانگی کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ، اور میں تیری ان آدم کی اولادوں کو میں بہکاؤں گا. قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن اتنا کھول کر چیزیں بیان کرتا ہے. ایمانداری سے بتائیں غلطی ہے کس کی؟ ہم نہ جانتے ہوئے اگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور ایکسیڈنٹ کر لیے لے جا کر، کس کو ہم گالیاں دیتے ہیں، کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یار مجھے نہیں چلانی آ رہی تھی تو مجھے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. جب یہ بات معلوم ہے کہ ہم کو گاڑی چلانی پڑے گی، کیوں نہیں سیکھ لیتے بھائی؟ کیوں نہیں گاڑی چلانا چاہے کہیں سے ٹریننگ لے لیں؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ آئی ایم اے مسلم، میں ایک مسلمان ہوں، تو مسلمان کو اس دنیا میں ہاؤ ٹو لیو یور لائف ان دس ورلڈ، آپ اپنی زندگی کو اس دنیا میں کیسے گزاریں، اپنے اللہ کے قانون، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے. ان چیزوں کو اگر ہم نہیں سیکھ رہے ہیں، اللہ نے تو بتا دیا، رسول نے ڈیفائن کر دیا، صحابہ نے عمل کر کے بھی دکھا دیا. آپ بتائیں، صحابہ کرام کی بھی تو ایک زندگی رہی ہوگی، وہ بھی انسان تھے، بیوی بچے والے تھے، کماتے تھے، تجارت کرتے تھے، نوکری پیشہ تھے، ساری چیز تھے. پھر بھی کیا تھے؟ جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آپ اٹھائی ممالک مسخر. کہ جس شہر میں نکل گئے اس کو کیا کیا؟ اپنے قبضے میں لے لیا. وہ بھی تو انسان تھے، دو ہی ہاتھ ان کے بھی تھے. ہم سے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہر آدمی، میتھ کا ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی کویشچن حل کرتے ہوئے نیچے آتا ہے، کرتے کرتے آ کے غلط ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اسی دن سے کرنا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. دوبارہ کوشش کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اور کبھی یہ بھی نہیں کہتا کہ اس رائٹر جو ہے اس کتاب کا اس نے غلط لکھ دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میری ہی کمی ہے کہ میں نے صحیح ہو سکتا نہ لگایا ہو. یہی چیز مسلمانوں کو اپنانی چاہیے کہ اگر آپ کی زندگی میں پرابلمز نہیں ختم ہو رہی ہیں تو ایک بار غور کر لیں
کہ کیا میں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جی رہا ہوں، وہ چاہے شادی والی لائف ہو، چاہے کنوارے پن کی لائف ہو یا سماجی زندگی ہو۔ اسلام نے ہر ایک پہلو پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا، اے لوگوں میں نے تمہیں ایسے دین پر چھوڑا ہے جس کی راتیں دن کے مانند ہیں۔ آپ بتائیں اس کے بعد بھی ہمیں ٹھوکر لگ جائے، ٹھوکر تو سمجھ میں آتی ہے، گڑھے میں گر جائیں، تو پھر اندھے میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم روشنی ہے۔ کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اس کو اگر آپ لے کر چلیں گے کبھی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی، کبھی آپ غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ تو اگر ہمارے پاس علم ہوگا، اور علم کہاں ہے؟ سب سے بہترین علم قرآن کا ہے، سیکھیں، دیکھیں، اور یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ ثواب کمانے کی صرف کتاب نہیں ہے۔ اللہ مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو پڑھنے کی وجہ سے بندے کو ثواب دے دیتا ہے، یہ اس کا بڑک پن ہے، اس مالک کا رحم اور کرم ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اسے پڑھ کر اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جان لے۔ یہ میسج آف اللہ ہے، اللہ کا پیغام ہے، کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس میں 3 سے 4 دن یہ بات بتائیں گے کہ طلاق کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، خلا کسے کہتے ہیں، اور پھر اگر ہو جائے تو عدت کسے کہتے ہیں، اور پھر مہر کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ساری بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔